پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سیلاب ابھی باقی ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ آپ سے کچھ دیر قبل جب فہد حسین سیلاب ٹرانسمیشن کا اختتام کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا سیلاب ابھی باقی ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ نوشہرہ میں ہم موجود ہیں۔ نوشہرہ کے وکلاء کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس، شاید یہ اس سیلاب میں واحد ڈسٹرکٹ کورٹس تھی جو مکمل طور پر سیلاب میں ڈوب گئی تھی، تمام کا تمام ریکارڈ اس کا ضائع ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوشہرہ کلاں جہاں پر ہم موجود ہیں، دریائے کابل کے سنگم پر اب بھی ہم موجود ہیں، اس کے پار جو ہے وہ نوشہرہ کلاں کا علاقہ ہے، اس میں کئی وکلاء ایسے تھے جو متاثر ہوئے ہیں۔ وکلاء کہتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی سنے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کے مرحلے میں موجود ہیں محمود خان ایڈوکیٹ، نوشہرہ کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں اعجاز خان ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار کے 3 بار صدر رہ چکے ہیں، ڈاکٹر ارشد اپنا گھر پروجیکٹ کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز نوشہرہ کے نمائندے ندیم مشوانی۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ محمود خان، آپ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر رہ رہے ہیں۔ جی بالکل، حالیہ سیلاب میں 29 کو جب شدید سیلاب کی وجہ سے ہمارا گھر بہت متاثر ہوا اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ تقریباً 3 ماہ سے ہم یہاں ملحقہ ایک گاؤں ہے بدرشی، وہاں پر ہم رہائش پذیر تھے اور اب تقریباً 3 دن قبل ہم واپس شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو بس یہی صورتحال جاری ہے، لیکن حالات ابھی تک جو ہیں وہ جہاں تک یہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کے حوالے سے، اور یہ پروگرام بھی جو آپ کا آج ہو رہا ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے، جیسے آپ نے آغاز میں ہی کہا تھا جاوید صاحب، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا یہ ڈیزاسٹر فلڈ کی وجہ سے، تو ابھی تک ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ نہ اس وقت جب یہ سیلاب آنے والا تھا اور ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پہلے سے یہ انٹیمیشن ہو چکی تھی کہ اتنا ڈیزاسٹرس فلڈ آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں مقامی جتنے بھی جو نمائندے ہیں، لوکل ایٹ لیسٹ کونسلرز وغیرہ، ایکس ناظم ہیں یو سی کے، نہ تو ان کو انفارم کیا۔ یہ جو جتنے 4 یونین کونسلز ہیں نوشہرہ کلاں کے، جو چاروں یونین کونسل متاثر ہوئے، اور اس میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اعجاز خان، آپ بار کونسل کے بھی ممبر ہیں اور ڈسٹرکٹ بار کے بھی 3 بار پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ یہ جو امداد جاری تھی، کوئی آپ نے کوئی اپیل کی؟ بابر اعوان صاحب تو مختلف بار کو پیسے دے رہے تھے، تو نوشہرہ کی کیا صورتحال ہے؟ جاوید صاحب، دراصل مسئلہ ہمارے نوشہرہ میں یہ ہے کہ بابر اعوان تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے یہاں پہ ہمارے جتنے لوکل ہماری ایڈمنسٹریشن ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں حکومت کے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اطلاع کرتے اور اس کے بعد پھر ان حالات پہ ذرا دیکھ کے اور لوگوں کی تکلیف دیکھے۔ آپ یقین جانیں، میں بابر اعوان کی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یقین جانیں جاوید صاحب، میں نے جب ہم گھر سے نکلے، ہم ادھر آئے اور میں نے لڑکیوں کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، بچے تھے اسی طرح اور بھاگ رہے تھے، اور جگہ نہیں مل رہی تھی کسی کو، کوئی کہاں پر بیٹھے، جگہ نہیں مل رہی تھی کوئی کہاں پہ آرام کرے۔ اچھا، ان میں بیمار لوگ، ان میں لیڈیز بیمار، کوئی حال نہیں تھا۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دراصل ہمارا نوشہرہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، تو اس لیے شاید بابر اعوان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نوشہرہ ہے بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس کا اگر آپ حال دیکھیں، ہمارے سیشن ججز جو ہیں، آپ یقین جانیں اگر آپ دیکھیں تو وہ کرسیوں پہ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بیکاری ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کا۔ ہمارا فرنیچر نہیں ہے، ہمارے بکس نہیں ہیں اب، اور اس کے علاوہ آپ یقین جانیں ایک اور بات وہ یہ کہ جب یہ سیلاب گزرا اور لوگ ہمارے وکلا وہ آنے لگے تو ان کے پاس یونیفارم نہیں تھا، ان کے گھر میں بستر نہیں تھا، ان کے گھر میں چارپائی نہیں تھی، تو چاہیے تھا، حکومت کو خود چاہیے تھا کہ حکومت ہماری سنتی۔ اچھا، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ یہ تو اس پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے نمائندے جناب ڈاکٹر ارشد، ڈاکٹر آصف محمود جا آپ کے چیئرمین ہیں۔ آپ نے 200 گھر یہاں پہ بنائے ہیں اور 300 مزید کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، کس قسم کے گھر ہیں، ذرا ہمیں بریف کیجیے گا۔ تھینک یو جاوید صاحب۔ جب سے جو ہے نا یہ تباہ کن سیلاب آیا ہے، 29 جولائی سے ہم نے کام شروع کیا ہے اور ہم نے مختلف جگہوں کو میڈیکل کیمپس بھی لگائے، جس میں ابھی تک ہم نے 65,000 پیشنٹ کا ایگزامینیشن کیا ہے۔ 15,000 جو نا ہم نے ویکسین لگائے ہیں واٹر بارن ڈیزیز کے اگینسٹ، جو کسی نے نہیں لگائے،
اور ہم نے پھر دوسرا جو ہے نا اپنا پروجیکٹ پروگرام شروع کیا ہے جو کہ ہم گھر تعمیر کر دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ہمارے پاس 500 گھروں کا جو ہے نا ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. 200 گھر جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے بن چکے ہیں. اور یہ پروجیکٹ وی آر دا فرسٹ ون کہ ہم نے فرسٹ شروع کیا ہے جو کسی نے ابھی تک شروع نہیں کیا تھا یہ پروجیکٹ ہم نے. اور تو ہم زرین آباد میں نوشہرہ میں اور محلہ ڈیری خیل میں گھر بنا رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور پہلے سے اچھا گھر دے رہے ہیں. اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ابھی اپنے گھر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں, جو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے تباہی کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ تھا, بہت بڑی تباہی ہے, کہ یہ اکیلا میں کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کا کام نہیں ہے, نہ کوئی دوسرے این جی او کا ہے. اس میں جو ہے نا گورنمنٹ کا بھی شیئر ہے اور سب کو آنا چاہیے, اکیلا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ندیم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ندیم اشوانی دنیا نیوز نوشہرہ کے نمائندے ہیں. آپ بھی موجود رہے اور آپ سیلاب کو کور کرتے رہے. آپ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ جاوید بھائی, پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 29 جولائی کو جو سیلاب آیا اس نے ضلع نوشہرہ کی تاریخ بدل دی. 48 ڈسٹرکٹس میں 48 یونین کونسلز میں سے 34 یونین کونسل مکمل طور پر تباہ ہے. اور وہ ایسا منظر تھا کہ جب رات کو ہمیں 11 بجے پتہ لگا, 12 بجے پتہ لگا کہ سیلاب آ رہا ہے, تو ہم جب رپورٹنگ کے لیے نکلے تو کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. اور حالات یہ تھے جس طرح لوگ بھاگ رہے ہوں ایسی منزل کی طرف جانا ہی نہیں ہے. لوگ نکل رہے تھے, لوگوں نے گھر چھوڑ دیے, لوگوں نے اپنی ہر ایک چیز چھوڑ دی. یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ابھی جو وہی چیز ہے, پہلے پانی نے ان کو تباہ کیا, اب جو پانی کے بعد وہ سوکھی جگہ پہ آئے ہیں, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. بیماریاں ہیں, بچے بغیر سکول ہیں, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے. ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے, جو لوگ لاپتہ ہو گئے ان کے بارے میں نہ گورنمنٹ کے پاس نہ این جی اوز کے پاس کوئی بایو ڈیٹا نہیں ہے. میں نے خود رپورٹنگ کی ہے. میں نے ایسے 150 افراد کی رپورٹنگ کی ہے کہ جن کا آج تک 3 ماہ گزر گئے ہیں, کوئی معلومات نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آج تک وہ لوگ اپنے پیاروں کو تک رہے ہیں کہ میرے پیارے آئیں گے, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی بایو ڈیٹا نہیں. ٹھیک ہے, بڑا ناظرین ہم آپ کو اہم نکتہ بتائیں. اب باوجود اس کے کہ 3 مہینے تک لوگ اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اس کے باوجود بھی بل آتے رہے ہیں. محمود صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے یہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے میں آپ کو جاوید بھائی بتاتا چلوں کہ یہ فلڈ کے انیشیل وہ دنوں میں جو ریلیف کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے تھرو میڈیا اور پریس انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں 19 وہ ڈسٹرکٹ ہیں اور زیادہ متاثر جو ہے وہ ہمارا ضلع ہے, ضلع نوشہرہ. تو اس کے لیے انہوں نے پیکج کے طور پر یہ اناؤنس کیا تھا کہ 3 منتھس کے جو بلز ہیں یوٹیلیٹی کے وہ ٹیلی فون کے ہوں, سوئی گیس کے ہوں اور بجلی کے اسپیشلی, تو وہ چارج نہیں کریں گے فلڈ افیکٹی سے. لیکن حیران کن جو ہے یہ امر وہ یہ کہ 1 ماہ گزرا نہیں تھا جولائی کا کہ اور سب لوگ جیسے آپ کے پاس ایک بل بھی ہے. ہاں میں آپ کو مجھے دکھائیے, میں بل دکھائیے, فوراً مجھے دکھائیے تاکہ میں فوراً بتاؤں. میری جیب میں اس وقت یہ ایک بل جو سوئی گیس کا ہے وہ میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں. ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں سوئی گیس کا بل ہے. یہ ایم ڈی سوئی گیس جناب رشید لون صاحب اور خالد پرویز جو کہ پشاور کے جی ایم اے سوئی ناردرن کے 32,000 کا بل آیا ہے سوئی گیس کا. 32,000 کا, جس گھر میں 3 مہینے تک لوگ ہی موجود نہیں اس میں 32,000 کا بل بھیج دیا ہے ایم ڈی سوئی گیس جناب رشید لون صاحب اور خالد پرویز صاحب. یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کس طرح سے ادارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے اعجاز خان, کیا جائے, آپ کی توقعات ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری کچھ توقعات بھی ہیں, بولیے کہ کیا ہو. ہمارے دیکھو توقعات بعض اوقات تو ہم ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ہیں ہی نہیں. ہماری اپیل چیف جسٹس صاحب سے بھی ہے, ہماری اپیل ہمارے اپنے چیف جسٹس اعجاز افضل صاحب سے بھی ہے, ہماری اپیل گورنمنٹ سے بھی ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے, ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں ریلیف دیا جائے. ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو حال ہے ہمارے ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں چارسدہ سے جیسے ہی نستا کے بعد نوشہرہ ڈسٹرکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنا علاقہ ہے اپ ٹو جہانگیرہ یہ سارا ڈوبا ہوا تھا, نوشہرہ کینٹ ہمارا ڈوبا ہوا تھا. تو توقعات ہم کرتے تو ہیں لیکن کس سے کریں. ٹھیک ہے, اگر آج تک کوئی بھی پوچھ لیتا کوئی چیز مل جاتی, اور جو پیکیجز جو این جی اوز والے دیتے ہیں ان سے تو میرے خیال میں کسی کا گزارا کچھ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہے, ہمارے گھر کی چھت نہیں ہے.
तो हम करें क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज खान एडवोकेट, महमूद खान एडवोकेट, डॉक्टर अरशद नदीम मशवानी, आपने सुना। और जो नौशहरा के वकला हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि नौशहरा की जानिब भी कोई तवज्जो दी जाए और उनके जो गम हैं उनका भी कोई आसरा बने। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।